مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، حالات یکسر بدل چکے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں واپس چلے جائیں، میں تو کہتا ہوں واپس چلے جائیں، حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی رو رو کر عرض کرتے ہیں حضور ہم واپس نہیں جانا چاہتے، اب ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ ہم اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے، ہم کوفہ جائیں گے، یا اس کے ساتھ ہم بھی جام شہادت نوش کر کے جنت فردوس میں پہنچ جائیں گے، ہم واپس نہیں جانا چاہتے۔ اب قید کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی عوام، اپنی رعایا، اپنے قافلے والوں کے جذبات کی قدر کرنا، حوصلہ افزائی کرنا۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو حسین بھی یہی چاہتا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میری اور آپ کا انجام ایک ہوگا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر واپس جانا تو تب بھی ساتھ، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حالات کا پتہ چل گیا تھا، امام علی مقام نے ظلمن اپنے خاندان کو جکڑ کر لے گئے، مجبور کر کے لے گئے، وہ تو جانا چاہتے نہیں تھے، ان کو باندھ کر لے گئے، اسی رائے عام رکھ دی کہ اب قافلے والوں سن لو، حالات یہ ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں، اب تمہاری مرضی، آگے جانا تب بھی حسین ساتھ ہے، واپس جانا تب بھی حسین ساتھ، رائے واضح کر دی۔ لیکن کثیر کی رائے یہ تھی، بالخصوص اس میں مسلم بن عقیل کے بھائیوں کا یہ تقاضا تھا، ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے ہر حال میں آگے ہی جانا ہے۔ آپ نے سفر کو پھر جاری کر، جس وقت 2 منزل کے قریب آپ کوفہ کے قریب پہنچ رہے ہیں، اچانک سامنے سے ایک جوان جس کا نام حر بن یزید ریاحی ہے، وہ 1000 کا لشکر لے کر آتا ہے، آپ کا راستہ روک لیتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے، حضور میں ابن زیاد کا قاصد بن گیا، میں چاہتا نہیں تھا لیکن مجبور ہو کے آیا ہوں، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، یا بیعت کیجئے، اس کے علاوہ اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں خود نہیں آیا، میں بن بلایا مہمان نہیں ہوں، مجھے کوفے والوں نے بلایا ہے، آپ کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں کوفے والوں کی چٹھیاں، عرضیاں، خطوط سر بمور لگی ہوئی تھیں، 10 خط ہوئے تھے، اس وقت آپ نے کھول کے سامنے رکھ دیا، فرمایا یہ دیکھ میں بن بلایا مہمان نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا۔ پھر آپ نے نام لے کے بتا رہے، اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے خط نہیں لکھا؟ اے فلاں بن فلاں، اے شیش تو اس میں شامل نہیں تھا، اے فلاں تو اس میں شامل نہیں تھا، تم نے خط لکھ کے نہیں مجھے بلایا، اب کیا سلوک کر رہے ہو؟ لیکن وہ شرم کے مارے جھک گئی آنکھیں، کوئی جواب نہیں آتا، ابھی اسی صورتحال میں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ اس کا کیا حل ہے؟ اتنے میں ایک اور سانڈی سوار آ گیا، اس نے آ کے خط دیا حر کو کہ یزید کا حکم ہے، ابن زیاد کا یہ حکم ہے، پچھلی قیادت کا یہ آرڈر ہے کہ جہاں امام ملیں ان کو فوراً روک لو، ان کو پیچھے بھی نہیں جانے دینا، ان کو آگے بھی نہیں آنے دینا، ایک ہی رستہ ہے بیعت، بیعت نہیں کرتے نہ آگے کوفہ آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، شدت سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے بیعت، دوسرا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اس نے خط سامنے رکھ دیا، حضور اب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ خط پہ خط آ رہے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام نے جب خطوط آنے شروع ہو گئے، پیغام پہ پیغام آنے شروع ہو گئے، آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ عرض کی اس کو میدان کرب و بلا کہتے ہیں، اس کو میدان کرب و بلا کہتے ہیں۔ آپ کا ماتھا ٹھنکا، آپ کو ساری باتیں پچھلی یاد آ گئی، یہی وہ کربلا کا میدان ہے، یہی وہ بیبان جنگل ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، عصمتیں لوٹی جائیں گی، خیموں کو جلایا جائے گا، لاشوں کی برمتی کی جائے گی، یہاں خون ریزی ہوگی، اس میدان کو لالہدار بنایا جائے گا۔ آپ فوراً تھام گئے، آپ نے سیخ پہ ڈیرا لگا دیا۔ یہ تقریباً 2 محرم الحرام کی بات ہے، کیونکہ آپ بچے تھے، آپ کی گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم موجود تھے، ایک طرف حسین موجود ہے۔ جبریل امین آئے، 2-3 روایتیں،
ایک روایت ہے حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ آپ میرے گھر میں تھے، جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان دو شہزادوں میں سے ایک کو قبول کر لو، ایک ہمیں واپس کر دو۔ اللہ کا حکم آ گیا۔ آقا علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو فقط میرا دل نہیں دکھے گا، میری فاطمہ کا دل بھی دکھے گا۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من ازاہا فقط ازانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ من ازانی فقط ازا اللہ، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، جس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی۔ فاطمہ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کے میں یہ صدمہ، یہ تکلیف اپنی ذات پہ برداشت کرتا ہوں۔ اولاد کا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پر میں فاطمہ کا صدمہ نہیں برداشت کر سکتا۔ فیصلہ دے دیا کہ تم ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو رہنے دو۔ 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے متعلق ام فضل سے علاوہ ام سلمہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتی کہ جبریل آئے، یہی صورتحال اس حدیث کو مختلف راوی بیان کر رہے ہیں کہ ایک بچہ رکھ لو، ایک کو واپس کر دو۔ سرکار نے فاطمہ کی قدرداری کرتے ہوئے، ان کی دلداری کرتے ہوئے، ان کی دلجوئی کرتے ہوئے یہ ساری تکلیف خود برداشت کی۔ فرمایا کہ تم ابراہیم کو لے جاؤ، اس کا وقت قبول ہے، لیکن حسین زندہ ہے۔ پھر جبریل آتے ہیں، بلکہ ایک بار میں ایک نیا فرشتہ آتا ہے اور کہتے ہیں حضور اگر تم فرماؤ تو میں اس سرزمین کی مٹی نہ لے آؤں جس سرزمین پہ یہ تمہارا نواسہ ظلمن شہید کیا جائے گا، اس سرزمین کی مٹی لے آتا ہوں۔ جس دن یہ مٹی خون میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، اس دن سمجھنا کہ حسین شہید کر دیا۔ لہذا معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے مختلف روایتوں سے، ام فضل سے، سلمہ سے، کہ وہ آپ نے بچپن سے بتایا کہ یہ ظلمن شہید کیے جائیں گے۔ آپ نے یہ خبر سن کر دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اس امتحان کو ٹال دے۔ اگر مصطفیٰ چاہتے دعا فرما دیتے، حالات بدل جاتے۔ اللہ کا محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تقدیر بدل جاتی ہے، نظام کائنات رک جاتا ہے، اشارہ فرمائے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ فرمائے تو جڑ جاتا ہے، اشارہ فرمائے تو ڈوبا وہ سورج وقت عصر پہ آ کے علی کی قضا نماز کو ادا کرا دیتا ہے۔ اگر اشارہ فرمائے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ چاہتے دعا فرما دیتے، لیکن یہ اصول نہیں ہے۔ امتحان کے بغیر انعام نہیں ملتا، امتحان کے بغیر انعام نہیں ملتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لو، حضرت ابراہیم کی سیرت کے جھلکیاں دیکھ لو کہ حضرت ابراہیم آچے نمرود میں پھینکے جا رہے ہیں، فرشتے آ کر التجائیں کر رہے ہیں، نہیں قبول نہیں ہے۔ رب کی رضا یہی تو ابراہیم آچے نمرود میں چھلانگ لگائے گا۔ کبھی امتحان ہے کہ اس جوان سال بیوی کو معصوم کو لک و ڈکسرا میں چھوڑ کے آؤ، پھر بھی سر تسلیم خم ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، حکومت اس کے گلے پہ چھری لاؤ، پھر بھی سر تسلیم خم۔ اللہ کریم جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، لیکن انعام تب دیتا ہے پہلے آزماتا ہے، آزما کر پھر انعام دیتا ہے۔ اب اتنا مرتبہ ادا کرنا ہے تا قیام قیامت حسین کا نام روشن کرنا ہے، اس مشن کو ایک مثل بنانا ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حق کا علمبردار بنانا ہے، اس کے لیے قربانیاں بھی لیں۔ تو امام حسین کے لیے دعا استقامت کی ہے۔ پھر کچھ لوگ نادان کہتے ہیں نبی پاک کو علم نہیں کل کیا ہوگا، کل کی خبر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ہر چیز بتا دی ہے، ما کان و ما یکون کے علم عطا فرمائے ہیں۔ اگر آپ چاہتے اس وقت وہ مٹی فاطمہ کو دے دیتے، علی کو دے دیتے، یہ مٹی پاس رکھو، اس کو یاد رکھو، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی
تمہارے بیٹے کی شہادت ہو جائے گی؟ نہیں فرمایا یہ مٹیوں میں فضل کے پاس ہوگی یا سلمہ کے پاس ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی جانتا تھا جس وقت کرب و بلا کا میدان سجے گا اس وقت حضرت علی اس دھرتی پر نہیں آئے، فاطمہ زہرا کا وصال ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ مٹی ان کو دی جو اس وقت موجود ہوں گے۔ وہ روایت کرتی جمعے کا ٹائم ہے، دوپہر کا وقت ہے، میں سوئی ہی کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، آپ پریشان حال ہیں، زلفیں بکھری بکھری ہیں، خون کے چھینٹے جسم پہ ہیں۔ میں چونک اٹھی، یا صاحب کیا مسئلہ ہے؟ پریشان کن پوزیشن دیکھ رہی ہوں۔ آپ فرماتے تمہیں یاد نہیں میں میدان کرب و بلا سے آ رہا ہوں، میدان کرب و بلا سے آ رہا ہوں، ان لاشوں کو سنبھالنے جا رہا تھا، ان کی مدد کی دعا کر رہا تھا، استقامت کی دعا کر رہا تھا، یہ جمعے کا دن ہے وہاں سے آ رہا ہوں اس لیے پریشان ہوں۔ اور میں فضل کو یاد آیا کہ میرے آقا نے مجھے کئی سال پہلے ایک مٹی دی تھی شیشی میں بند کر کے کہ جب مٹی خون میں بدل جائے یقین کرنا میرا نواسہ ظلمن شہید کر دیا گیا ہے۔ اب وہ مٹی اٹھا کر دیکھوں تو صحیح، کیا وہ آج ہی کا دن ہے؟ یہ وہ جمعہ وہی ہے؟ 10 محرم کا دن وہی ہے جس وقت آپ نے کھول کر دیکھا وہ مٹی خون میں بدل چکی؟ اس لیے امام علی مقام کو پہلے علم تھا، سب کچھ جانتے تھے، اور وہ سفر عشق طے کرتے جا رہے ہیں، ہر رکاوٹ کو ہٹاتے جا رہے ہیں، محبت میں سفر کرتے جا رہے ہیں۔ جب 2 محرم کو وہاں ڈیرا لگا لیا، اب سلسلہ بھی چل رہا ہے، رکا نہیں، تھما نہیں، مزید قاصد آتے جا رہے ہیں۔ لیکن حر اس کے دل میں محبت تھی، وہ کوئی بظاہر رعایت نہیں دے سکتا تھا، ہزار کا لشکر اس کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود نمازوں میں اقتدا بھی امام حسین ہی کی کرتا تھا۔ امام مانتا تھا لیکن لالچ میں، خوف میں آ گیا۔ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، حتیٰ کہ سعد کا بیٹا عمر ابن سعد جو ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد جنتی صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، لیکن یہ ظلم انسان کو مجبور کرتا ہے، یہ لالچ انسان کو مجبور کرتا ہے، انسان جانتے بوجھتے ہوئے ظلم کو اتراتا ہے، غلط کام کو اتراتا ہے۔ اس کو حکم دیا یا تو تمہیں بصرہ کی گورنری، ایران کی گورنری رکھنی پڑے گی، یا پھر تمہیں ابن رسول اللہ کے سامنے میدان کاردار میں اترنا پڑے گا۔ اس نے پہلے انکار کیا کہ میں نہیں جا سکتا، گلشن نبوت کو برباد کرنا میں نہیں پسند کرتا، لیکن جس وقت اصرار تھا کہ تمہیں پھر گورنری چھوڑنی پڑے گی، تمہیں ذلت میں چکی میں ہمیں پیس دیں گے، تمہیں سزائیں دیں گے، مختلف مظالم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تم کیسے حکم دوری کرتے ہو، پھر آخر ابن سعد نے وہ ذلت قبول کر لی، یہ بدنما داغ اپنے لیے قبول کر لیا، اس کو بھیجا۔ یہ تقریباً 5000 کا لشکر لے کر وہاں سے چلتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ تقریباً 5000 کا لشکر یہ ہے، درمیان میں لشکر آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 2 محرم سے 7 محرم تک یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 22,000 کا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ ضد وہی ہے، بائت، نہ واپسی کا راستہ ہے نہ آگے جانے کا راستہ ہے، اس کے مصر ہیں۔ ان چادروں نے یہ سوچا کہ امام علی مقام کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اگرچہ آپ، میں نے شروع میں ذکر کیا، آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ کوفے میں بسنے کے لیے جا رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے احکام کی ترویج و اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، نظام حکومت کو سنبھالنے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اگر جنگ کے لیے جاتے تو بچے ساتھ نہ لے جاتے، بیماروں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، خواتین کو ساتھ نہ لے کے جاتے، اس کے باوجود پھر بھی ان کے دل میں خوف ہے، روب ہے، خاندان نبوت کا اتنا جلال ہے، خوف سے کانپ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک چال چلی کہ کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے ان ہاشمی شیروں کو روکنے کے لیے۔ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی بند کیا جائے۔ 7 محرم الحرام کو ان ظالموں نے دریائے فرات کے کنارے پر ابن سعد نے 500 اپنے فوجیوں سپاہیوں کو کھڑا کر دیا۔ اس دریائے فرات کا پانی یہود و نصارہ پی سکتے ہیں،
कुफार और मुशरिकीन पी सकते हैं, हर कुत्ते खंजीर पी सकते हैं, लेकिन साकी कौसर के नौनहाल इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताकि ये प्यासे रहें और नडहाल हो जाएं। जब नडहाल हो जाएंगे उस वक्त फिर हम जंग का नकारा बचाएंगे, जिस वक्त इनकी जिस्म में ताकत नहीं होगी। हजरत अली असगर छोटे थे मासूम बच्चे 6 माह के। इस काफिला में आपके खानदान के लोगों को भी तवज्जो, और कितनी बड़ी लिस्ट है, तकरीबन 82 का ये काफिला है, 70-72 उसमें सवार हैं। उसमें कौन कौन लोग हैं तवज्जो फरमाइए। हमारे कुछ तसव्वुफ से लोग काम लेते हैं, उन नामों का जिक्र नहीं करते जो बड़े नामवर नाम है, उनसे भी गुरेज करते हैं। हजरत अली के तकरीबन 9 बेटे, इमाम हसन के 4 बेटे, उनके नाम क्या हैं? हुसैन इब्न अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबैदुल्लाह बिन अली, अब्दुल्लाह बिन अली, अब्बास बिन अली, अस्कर बिन अली, जाफर बिन अली। हम देखते हैं, ये मजलिसें सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, इसको कभी किसी, बल्कि हम शिकवे के अहले सुन्नत के खुतबा भी इस चीज को वाज़ेह नहीं करते। करना चाहिए। वो लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि हजरत अली का असहाबे साथ साथ इख्लाफ था, वो दूर दूर थे, ये बात गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। कभी कोई अपने बच्चों के नाम दुश्मनों के नाम पे रखता है, मुखालफिन के नाम पे रखता है। और आज तक नाम को यजीद भी सुना है, किसने अपने बेटे का नाम यजीद रखा? और हर कोई हुसैन नाम रखता है, हर कोई अहमद नाम रखता है, अली नाम रखता है, हसन नाम रखता है, हसनैन नाम रखता है, फातिमा नाम रखते हैं, सकीना नाम रखते हैं, ज़ैनब नाम रखते हैं। क्यों? वो हमारे लिए मॉडल है, हमारे लिए फख्र हैं। इसलिए अगर हजरत अली अपने बेटों का नाम अबू बकर रखते हैं तो इसका मतलब अबू बकर उनका मॉडल लीडर था। अगर उमर नाम रखते हैं मतलब है कि हजरत अली के नजदीक हजरत उमर एक मॉडल था, नमूना था, बेहतरीन कायद था, लीडर था। अगर अपने बेटे का नाम उस्मान रखते हैं इसका मतलब उनका आपस में तल्लक ऐसे थे, वो शीरो शक्र थे, इसलिए अपने बेटे का नाम उस्मान रखते हैं। अगर कासिम अपने बेटे का उस्मान रखते हैं, उमर रखते हैं, इमाम हसन अपने बेटों का नाम उस्मान पे रखते हैं, उमर पे रखते हैं, इसलिए कि हसन के नजदीक भी वो इमाम जो खुलफाए राशिदीन हैं, असहाबे सलास हैं, वो लीडर हैं, वो मॉडल हैं, तारीख इस्लाम की उनकी खिदमात हैं। उनको फख्र के नाम से वो याद करते हैं, उनके जमानों की दुआएं करते हैं, उनकी बख्शिश की दुआएं करते हैं, अपनी औलादों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये असहाबे सलास हैं, इनकी खिदमात देखो, इनकी जातों को देखो, इनकी अजमतों को सलाम करो। इसलिए अपने बेटों के नाम उन नामों पे रखे, अबू बकर के नाम पे, उमर पे नाम पे, उस्मान पे नाम पे रखा। ये लोग सारे इस काफिले में शामिल हैं। बिलाखिर सार के साथ इमाम अली मकाम के साथ 2 ही रास्ते। अब क्या कर सकते? एक तरफ आप फरमाते हैं मैं 2 राह पे खड़ा हूं। एक रास्ता तो ये है कि मैं यजीद की बैत कर लेता हूं, उसके पाक हाथों में, अपने पाक हाथ नापाक हाथों में दे देता हूं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? दीन खत्म हो जाएगा, उसकी मदालम पे मोहर लग जाएगी कि अगर यजीद गलत होता तो नवाज रसूल तो खड़ा होता, कम अज कम दीन हमेशा का खत्म हो जाता। आकल सामने जो सहाबा के खून के साथ इस शजरे इस्लाम के ऊपर बहारें लाई हैं, वो सारी खत्म हो जाती, खजान ज़दा हो जाता, हमेशा के लिए खत्म हो जाता, और मुझे दुनिया का माल मिल जाता, किसी सूबे की गवर्नरी मिल जाती, हुकूमत मिल जाती। यजीद मेरे जूतों को अपने सर का ताज बना लेता, अंबार लगा लेता। ये सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ रुख क्या है? अगर मैं बैत नहीं करता तो फिर क्या होगा? इमाम को पता है, ये नहीं कि भूल के सब कुछ किया है, आप जानते हैं अब क्या होने वाला है, एक एक पल की खबर है। आपको ये मालूम था अगर मैं बैत नहीं करता मेरे मासूम अली असगर को ज़बह किया जाएगा, अली अकबर की कुर्बानी देना पड़ेगी, ओनो मोहम्मद को ज़बह कराना पड़ेगा, भतीजों भाइयों की कमानियां हैं वो सारी इस मैदान के अंदर कुर्बानियां देना पड़ेगी। देखो इमाम का हौसला कितना है, हर चीज का पता है। करबला में आले में क्या जुल्म होंगे, ज्यादतियां होंगी, इनकी लाशें बेगोरो कफन पड़ी रहेंगी, इनकी बेहुरमती होगी, घोड़ों की टापों से लाशों की बेहुरमती की जाएगी, हड्डियों को चकनाचूर किया जाएगा। लेकिन फिर भी यकीन यह है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, फिर भी हमारा नाम ता क़यामत क़यामत जिंदा रहे।
ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ امام حسین یہ جانتے ہیں کہ اب ہمیں قربانی دینے سے قیامت تک کے لیے ایک مینار قائم ہو جائے گا، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ماڈل مل جائے گا کہ حق کی خاطر اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دو۔ امام نے یہ سبق دے دیا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، یہ نہ ہوگا ہم ہرگز کہ نبی کا جہو جلال دیں گے۔ فرمایا ہم خود مٹ سکتے ہیں، 72 زخم کھا کے گر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا حرف نہیں مٹنے دیں گے، ہم سرکار دو عالم کا فرمان نہیں مٹنے دیں گے، ہم اپنے خاندان کو مٹا دیں گے، بغیر سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن سرکار دو عالم کی حدیث کا تحفظ کریں گے، حرمت رسول کی پاسداری کریں گے، قرآن کا تحفظ کریں گے۔ اس لیے آپ نے قوم کو ایک درس دے دیا کہ تم سب کچھ اسلام کے لیے، حرمت رسول کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہو، لیکن اپنی جان اتنی قیمتی نہیں جتنی سرکار دو عالم کی محبت، قرآن کی عظمت۔ آج ہمارے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سویڈن کے حالات دیکھو، ڈنمارک میں کیا برمتی ہو رہی ہیں، ہمارے اتنے 57 ملک ہیں اس دھرتی پہ، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے کم از کم اپنے ہم سفیر ہی واپس بلا لیں، ان سے بائیکاٹ ہی کر دیں، کچھ غیرت کا مظاہرہ کر لیں۔ ہم تو اس حد تک بغیرتی پہ چلے گئے، ہمارے حکمران ان کو کوئی پرواہ نہیں، میں مال چاہیے، جائز ہو ناجائز ہو جیسا ہو، لیکن امام نے حق کا درس دیا ہے، صداقت کا درس دیا ہے، ملاوٹ کا درس نہیں دیا۔ یہی ہمارا درس ہے امام علیہ مقام کا کہ حق کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دو، وما علینا الا البلاغ۔